کہ ایسا مرد دعا آپ کو بائبل میں کہیں بھی نہیں ملے گا جس نے صلیب پر بھی دعا کی. ہیلیلویا. یسوع دکھ کی حالت میں ہے, یسوع کرب کی حالت میں ہے. یسوع کے ہاتھوں میں ایک خیال پیش کیا جاتا ہے کہ 9 انچ لمبے کیل. آپ ذرا اس صلیب کے مقام پر ذرا جا کر دیکھیں, آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ یار کیا پینفل پروسیس تھا. اور آپ سوچیں جب ہاتھوں اور پاؤں میں 9 لمبے انچ کیل جڑے ہوں اور وہ صلیب جب وہ کھڈے میں انہوں نے اس کو رکھا ہوگا تو وہ جسم کھچ جاتا تھا اور انسان جو ہے وہ سسک کے اور بلک کے مر جاتا تھا. صلیبی موت اتنی کردناک تھی. اور یہ جو یسوع نے کہا نا باپ ان کو معاف کر, یہ بڑی زبردست آواز کے ساتھ, اور میں اس پر غور کر رہا تھا, یہاں پر جو الیگون لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ اس کا مطلب ہے یسوع نے کہا, یہاں پر لکھا ہے یسوع نے کہا, لیکن اصل ترجمے میں یسوع کہتا ہی رہا کہ اے باپ ان کو معاف کر. ہیلیلویا. یسوع حقیقی شفاعت کار. غور کریں ذرا, ہم شفاعت کے نقطے پر بات کر رہے ہیں, اور یاد رکھیے یہ کہنا کہ اے باپ ان کو معاف کر, یہ یسوع مسیح کے قول و فعل میں بھی مطابقت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. کیسے؟ یسوع نے تعلیم دی تھی, کیا تو اپنے دشمنوں کے لیے کیا کرو, دعا کرو. یسوع نے کہا ہی نہیں ہے, یسوع نے کر کے بھی دکھایا ہے. یسوع ایسا لیڈر نہیں ہے کہ تسی کرو میں کرا یا نہ کراؤ میری مرضی. نو, آپ دیکھ لیں لیڈرز وہ چرچز میں کلام بھی سناتے ہیں, سکھاتے بھی ہیں کہ دعا کرو تے آپ ہی پاو 10 منٹ دی دعا کر دو. یسوع ایسا خداوند, ایسا لیڈر, ایسا استاد ہے, اس نے پہاڑی باز میں یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو, اور اس نے یہ کام صلیب پر کر کے بھی دکھایا ہے. ہیلیلویا. اس نے دشمنوں کے لیے دعا کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دفعہ پترس آ گیا, یسوع اگر میرا بھائی گناہ کرے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں, کیا 7 بار؟ اچھا سوال کر کے خود ہی جواب بھی دے دیا اس نے. وہ یسوع کو بتانا چاہ رہا تھا میں 7 بار معاف کر کے پتہ نہیں کڈا کو بڑا راست باز یسوع کے سامنے بن جانا. یسوع نے اس کی راست بازی کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر کے یسوع نے کہا 7 نہیں بلکہ 70 بار تھا. ہیلیلویا. اچھا 7 کا عدد جو ہے نا, آپ غور کریں 7 کے 70, 7 کا عدد جو ہے یہ کاملیت کا عدد ہے. آمین. یعنی یسوع گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کامل ہونا ہے کہ تیرا بھائی اگر دن میں 70 دفعہ بھی تیرا گناہ کرے, 7 سے 70 کو ضرب دیکھ ذرا, 404, یس تو نے تب بھی معاف کرنا ہے. ہیلیلویا. تو یہ یسوع مسیح اس کلمے کا دوسرا پہلو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ یسوع نے اس کلمے کو بول کر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے میں نے کر کے دکھایا ہے. ہیلیلویا. سو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جو کچھ لیڈر وہی ہے, میں لیڈر اس کو مانتا ہوں معذرت کے ساتھ ود اپولوجائز, میں اس کو لیڈر مانتا ہوں جو کچھ وہ کہے وہ کر کے دکھائے. ہیلیلویا. کیونکہ یہ تعلیم ہمیں یسوع سے ملی ہے. ہیلیلویا. آئیے اور یاد رکھیے یسوع مسیح نے صرف صلیب پر شفاعت نہیں کی. آئیے ذرا عبرانیوں کا خط میرے ساتھ نکالیں جلدی سے, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. بہت خوبصورت بات ہم سیکھنے جا رہے ہیں. عبرانیوں کا خط ذرا میرے ساتھ نکالیں, 7واں باب, اس کی 25ویں آیت ذرا کوئی بلند آواز سے پڑھ دے, کوئی بھی بھائی جو ہے وہ رہنمائی کرے. عبرانیوں 7واں باب 25ویں آیت. اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے. ہیلیلویا. کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. ہیلیلویا. یسوع نے صرف صلیب پر شفاعت نہیں کی ہے, یسوع نے یہ منسٹری, یہ خدمت آسمان پر بھی جاری رکھے ہوئے. ہیلیلویا. وہ زمین پر بھی شفاعت کرتا رہا, اس نے صلیب پر بھی شفاعت کی ہے, اور اب جب وہ موت اور قبر اور گناہ اور ابلیس پتال پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے, باپ کے دانی طرف, کبریا کی دانی طرف جا بیٹھا ہے, تو وہ آرام سے نہیں بیٹھا ہوا, وہ سکون نہیں کر رہا کہ میں اپنے مشن کو پورا کر رہا ہوں, میں نے صلیبی موت کا کام ختم کر دیا. نو, وہ آج بھی لگاتار رہتی دنیا تک وہ اپنے مقدسوں کے لیے, گنہگاروں کے لیے, شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. ہیلیلویا. یہ خدمت وہ آسمان پر بھی کر رہا ہے. آمین. اور یہ خدمت ہے یسوع مسیح کی, اس لیے میں نے اس کو ٹائٹل دیا ہے شفاعت کا کلمہ. اور
اس کے تعلق سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اور میں ایک اور پہلو بتاتا چاہوں، جلدی سے حوالہ میں پڑھ دوں گا۔ معافی کی درخواست کا یہ جو عمل اور شفاعت کا یہ عمل خداوند یسوع مسیح کے خدا اور انسان کے بیچ درمیانی ہونے کو بھی ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ درمیانی۔ ہیلیلویا۔ میڈیٹر لفظ استعمال ہوا، پہلا تimotheus 2 باب کی 5ویں آیت۔ اب حوالہ جلدی سے پڑھ دیں، 2 باب اس کی 5ویں آیت۔ کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا اور انسان کے بیچ میں کون ہے؟ درمیانی۔ یسوع درمیان چ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ باپ کا غضب دنیا پر نازل ہوتا، یسوع درمیانی بن کر آ گیا، میڈیٹر بن کر آ گیا۔ یہاں پر بھی وہ صلیب پر جب ہے نا تو وہ درمیانی بن کر کھڑا ہوا ہے اور شفاعت کر رہا ہے اور وہ درخواست کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ یسوع مسیح کی بہت بڑی منسٹری ہے، اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جب مسیحیوں پر اظہار ثانی آتی ہے میں حیران ہو جاتا ہوں۔ کلیسیا، چرچ، ایماندار کیا کر رہے ہیں؟ پرسیکیوشن جب آتی ہے تو ہمارا کیا رول ہوتا ہے؟ آئیے ذرا اعمال کی کتاب کا ایک چرچ، بلکہ اس کا ایک ڈیکن، اعمال کی کتاب کا ایک ڈیکن، دیکھیں ذرا میرے ساتھ کیا یسوع کا پیروکار تھا، کیا اس نے یسوع کو فالو کیا ہے، کیا صلیب پر اس کی شفاعت کا مکاشفہ اس پر کھلا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 59 ورس، جلدی سے پڑھیں، 7:59 9 ورس نمبر، بلکہ 60 بھی ساتھ ہی۔ بس جی بس یہ اسطفنس کو سمسار کرتے رہے، ہیلیلویا، اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ رکے ذرا، میری روح کو یعنی اپنی روح کس کے ہاتھوں میں؟ خدا کے۔ آپ کو پتہ ہے 7واں کلمہ کیا تھا؟ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں۔ یہ اتنا یسوع کو اس نے غور سے سنا اور دیکھا اور جانچا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ ڈیکن تھا اسطفنس۔ ساڈے ڈیکناں دا کی حال ہے اگر کوئی غور کیتا؟ ڈیکن دا کام کی ہے چرچ نو صاف رکھنا، چیزاں سیٹ کرنی، ڈسٹنگ کرنی، مینجمنٹ کرنی۔ یہ چرچ کا اس کلیسیا کا ڈیکن تھا، اور ڈیکن کی روحانی اپروچ دیکھیں ذرا، اس کا روحانی لیول دیکھیں۔ وہ 60ویں آیت میں کہہ رہا ہے پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا۔ کون سی آواز سے؟ یہاں پر یہ نہیں کہ اس نے مرتے ہوئے مری سی آواز سے، نو، اس کو پتا تھا کہ میں کہاں پر جا رہا ہوں۔ بڑی آواز سے پکارا، اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ ہیلیلویا۔ یہ یسوع مسیح کی کاپی کر رہا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے۔ جیسے اس کو پتا تھا کہ میرے یسوع نے صلیب پر دشمنوں کو معاف کیا ہے، ایسے ہی میں نے اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے اور ان کے لیے شفاعت۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ آپ دیکھیں میں بات کر رہا تھا نا چرچ کی ایمانداروں کی حالت ہے، جب تھوڑا سا پرسیکیوشن آتی ہے تو وہ احتجاج کے لیے نکل جاتے ہیں، وہ روڑا تے نکل جاتے ہیں، اگاں لاؤندے نے تے سڑکاں بلا۔ چرچ کا یہ کام نہیں ہے، چرچ کی یہ خدمت نہیں ہے۔ آپ دانیل 6 باب کی 10ویں آیت پڑھیں، جب اظہار ثانی آنے والی تھی بادشاہ کی طرف سے حکم جاری ہو گیا، دانیل کہاں پر گیا؟ دانیل کوٹری میں چلا گیا، دانیل دعا والے کمرے میں چلا گیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چرچ احتجاج کے لیے نہیں ہے، چرچ خدا باپ کی حضوری میں التجا کرنے کے لیے ہے۔ ہیلیلویا۔ ہماری خدمت احتجاج کرنا نہیں ہے، ہماری خدمت التجا کرنا ہے۔ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہمارا یسوع شفاعت کنندہ ہے، انٹرسیسر ہے، ہم نے بھی اس کی طرح انٹرسیسر بننا ہے۔ آمین۔ شفاعت کرنے والا بننا ہے۔ اور حزقیل کی کتاب اگر آپ دیکھیں تو 22:30 میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں ذرا حزقیل 22:30، میں نے ان کے درمیان تلاش کی، خدا کہہ رہا ہے میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنا میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ یہاں پر بھی خدا کو شفاعت کاروں کی تلاش ہے۔ آمین۔ کس کی تلاش ہے؟ شفاعت کاروں کی۔ لیکن خدا گلہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے ان کے درمیان تلاش کی پر مجھے کوئی نہ ملا۔ کلام سنانے والے بڑے ہیں
मसबा पर